الحسین اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً بلند محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس عزت والے ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ رہے۔ اللہ بانیان کی، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دعا مل کے اور دل سے آمین کہیے گا، میرا اللہ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک قبر حسین کی زیارت ہو جائے۔ آمین۔ ان تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے اجازت ہے۔ انتہائی قابل احترام شخصیات مجلس اعلیٰ میں تشریف فرما ہیں، بالخصوص و بالاخص عزت مآب جناب قبلہ علامہ غضنفر عباس توسی صاحب اور میرے قابل ساتھ احترام بھائی ذاکر کامران عباس صاحب۔ اپنے حصے کی حاضری، اپنے حصے کا سجدہ صرف ویسے ہی کرنا چاہتا ہوں جیسے یوسف کے خریداروں میں ضعیفہ نے نام لکھوایا تھا۔ ارے کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک سبق سنانا چاہتا ہوں کہ قبلہ تشریف فرمائے، ان کی دعا شامل حال ہو جائے گی، عزت اور وقت میں اضافے کا باعث بنے گی۔ قرآن نے انسانیت کے ہدایت کے لیے جو سب سے پہلی حجت زمین پہ اتاری اسے آدم کہا جاتا ہے، اور خدا نے آدم کے اختیار کا اعلان کرتے ہوئے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جب وَإِذْ قَالَ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ زمین والوں کے لیے بنایا، سجدہ آسمان والوں سے کرا۔ خدا حجت کا اختیار دکھا رہا ہے کہ جسے میں حجت بنا لوں اسے یہاں بھی سجدہ ہوتا ہے، وہاں بھی سجدہ ہوتا ہے، اس کے لیے محل کوئی قید نہیں۔ خدا نے ملائکہ سے کہا میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تم سب نے اسے سجدہ کرنا ہے، لیکن سجدہ تب کرنا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ سجدہ اس سے پہلے نہیں کرنا۔ آپ میرے لیے بہت زیادہ بیٹھے ہوئے، عقیدے والے تھوڑے بھی ہوں تو کم عقیدے والی اکثریت سے رضوی ہوں۔ ایسے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں یہ تعداد کی جو ایک بوجھ تھا یہ ذہنوں سے اتار دیا۔ کیا کہنے قبلہ، وہاں 72 9 سے جیتے ہیں۔ خدا نے ملائکہ سے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کر دینا۔ قبلہ تفسیر فرمائیے کہ اگر کہیں بھی کوئی ہو تو آپ کی جتنی بھی رہنمائی ہوگی وہ میرے لیے مشعل راہ ہوگی۔ فرمایا جب اس میں اپنی روح پھونکوں تو فوراً سجدہ کرنا۔ سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اس روح کو ہو رہا تھا جو آدم میں پھونکی گئی۔ اگر سجدہ آدم کو ہوتا تو روح سے پہلے بھی ہوتا۔ خدا نے سجدہ تب کرنا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں۔ اس کا مطلب ہے مولوی نے آج تک ہمیں اسی بھول بھلیا میں رکھا تھا کہ سجدہ آدم کو ہوا، سجدہ تو روح کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار روح کا ہوا تھا۔ اب آپ قرآن سے پوچھتے میں اللہ تو بتا یہ روح کیا ہے؟ اب آنے روح من امر ربی، یہ روح تیرے اللہ کا امر ہے۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، سجدہ اللہ کے امر کو ہوا تھا۔ انکار آدم کا نہیں، انکار اللہ کے امر کا ہوا تھا۔ پہلا نتیجہ سماعتوں کے حوالے کرنے لگا، جو ایک امر کا انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے، اور جو پورے اولل امر کا انکار کرے جس میں ایک وہ وہیں پہ کھڑے ہوئے۔ اور خدا نے کہا یا ابلیس، اے ابلیس تجھے کس نے بنا دیا اسے سجدہ کرنے سے، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ٹائم میرا 30 منٹ ہے، 10 منٹ میں رضا کرانا طور پہ نہیں، اپنے ٹائم سے بھی کم پڑھوں گا۔ صرف ایک ابلیس ہے اور خدا اسے کہہ رہا ہے کس نے منع کیا تجھے اسے سجدہ کرنا، جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے۔ اب یہ جو جگہ جگہ پہ آوازیں آ رہی ہیں
یہ جو جگہ جگہ پہ ہلکی ہلکی آوازیں سر اٹھا رہی ہیں کہ جی نصیریوں کا اجتماع ہے، یہ علی کو اللہ کہتے ہیں، میں قرآن کی آیت منبر پہ پڑھ رہا ہوں، خدا نے کہا کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے؟ اب توحید پرستوں پورے دنوں کے بننا، یا ہمیں اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھوں والا اللہ دکھاؤ، یا ہمیں بتاؤ کہ کوئی اللہ کے ہاتھ تھے یا ہمیں بتاؤ کوئی ہاتھوں والا اللہ تھا۔ اگر اللہ کے ہاتھ تھے تو پھر اللہ کا بازو بھی ہوگا، اگر اللہ کا بازو تھا تو پھر اللہ کا جسم بھی ہوگا، اگر وہ جسم رکھتا تھا تو پھر وہ قرآن میں کیسے کہہ رہا ہے میں جسم و جسمانیت سے مبرنا ہوں؟ لوگوں کی توحید مشکوک ہو جاتی اگر کوفے کے منبر پہ ابو طالب کا بیٹا علی نہ بولتا۔ جب ایک صحابی نے پوچھا یا علی وہ کون سے ہاتھ ہیں جسے اللہ نے آدم کو بنایا تھا؟ علی اپنی آواز کے بٹن کھولے، حالا یہ ہے وہ ہاتھ۔ سب سجدے میں ہی ابلیس سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور خدا کہتا وقال وہ تھا ہی کافر ہو مجھ سے، اور خدا نے فرمایا کہ فاطمہ سے نکل جا فوراً میرے دربار سے، لعنت علی یوم الدین، تجھ پر قیامت تک میری لعنت ہے۔ میرے رب تو غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، تو نے خود دعویٰ کیا ہے کہ غلطی کر کے معافی مانگو میں پھر معاف کروں گا، پھر گناہ کرو پھر واپس آ جاؤ میں پھر معاف کروں گا۔ میرے اللہ خود تو نے کہا ہے کہ میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، اس نے تجھے اتنے سجدے کیے، صرف ایک غلطی کی وجہ سے دربار سے نکال دیا۔ کہ میں اس کے سجدے دیکھ، اس کی نمازیں دیکھ، اس کی تسبیحاں دیکھ، اس کی عبادت دیکھ، اس کی متقی ہونا دیکھ، اس کی پرہیزگاریاں دیکھ، اس کا جگہ جگہ پہ تجھے جھکنا دیکھ۔ خدا نے کہا کہ آج بن رہی ہے پہلی حجت، حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے۔ اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے کہ تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، ہمیں بھی معاف کر دے۔ میں اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار کے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے منکر معاف کر دیتا ہوں، اپنی حجت کے منکر معاف نہیں۔ میرے منکر کے لیے معافی ہو سکتی ہے لیکن حجت کو میں معاف۔ سبحان اللہ۔ اور اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ کی تائید شامل ہوگی، ایسا ہوا۔ نوح کی بیوی، نوح کا بیٹا جب تک نبی کے گھر رہ کے اللہ کے منکر رہے، خدا نے کچھ نہیں کہا، لیکن جب حجت کو چھوڑ کے بھاگے، خدا نے کہا میرا اصول ہے میں اپنے معاف کر سکتا ہوں، حجت کے منکر معاف۔ سگا بیٹا تھا جناب نوح کا، یہ وہ پہاڑ کی بلندی پہ کھڑا ہے، نوح نے کہا آ جا واپس، اس نے کہا نہیں یہ عذاب کا پانی یہ پہاڑ کی بلندی سے بچا لے گی۔ نوح آوازیں دیتے رہے وہ واپس نہیں آیا، نوح بلاتے رہے وہ واپس نہیں آیا، پاؤں تک پانی آیا، نوح بلاتے رہے، پٹھیوں تک پانی آیا۔ یوں نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کے دل میں وہ محبت پدری جاگی، دیکھے گا میرے اللہ بچ سکتا ہے، میرا بیٹا ہے۔ فرمایا یہ تیرا تھا ہی نہیں، یہ تیرا ہے ہی نہیں، میں نے تیرے شجرے سے نکال کے پھینک دیا ہے، پھر مجھے معاف کر دینا۔ میں باوضو ہو کے منبر پہ کہہ رہا ہوں، آج کوئی بندہ سید ہو کے علی ولی اللہ کا انکار کرے، وہ نوح کا بیٹا تو ہو سکتا ہے، علی کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ سید بھی وہی قابل احترام ہے جو ولایت علی کا قائل۔ سید ہے ہی نہیں جو ولایت علی کا قائل۔ ہم ہر اس قدم کو ہاتھ لگائیں گے جہاں دل میں علی رہے۔ کیا بات ہے جیو، نسبت ہی علی کی وجہ سے، احترام ہی علی۔ خدا نے کہا نکل جا میرے دربار سے، وہ کھڑا ہے جا نہیں رہا۔ خدا نے کہا جا کیوں رہا؟ آخری لفظ یہی پہ گفتگو ختم اور آپ سے اجازت۔ تو میں جا کیوں نہیں رہا؟ مبارکہ توحید کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ خدا نے ابلیس سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا دو چیزیں دے، میں نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، اتنی عبادت کی، دو چیزیں دے دے۔ فرمایا کون سی دو چیزیں؟ اس نے کہا ایک طاقت دے دے، ایک مہلت دے دے۔ خدا نے کہا طاقت بھی دوں مہلت بھی دوں، کرے گا کیا؟ اس نے کہا تیرا مقابلہ، یعنی کہ چیزیں بھی اس سے دے رہا، چیلنج بھی اسی کو کر رہا ہے۔ طاقت دے دے مہلت دے دے، اور ابلیس کے پاس جتنی بھی طاقت ہے یہ ابلیس کی ذاتی نہیں۔ مجھے مولوی کی فلسفی سمجھ میں نہیں آتی، اگر اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، خدا اپنے سب سے بڑے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے۔
اور کتنی طاقت دی ہے وہ یہی کسی بھی ملا سے پوچھ رہے کہ سرکار گمراہ کون کرتا ہے، وہ کہتا ہے ابلیس. پاکستان میں کون کرتا ہے ابلیس، سعودیہ میں کون کرتا ہے ابلیس، مصر میں کون کرتا ہے ابلیس. اسی مولوی کے سامنے کہے نا کہ علی یہاں بھی مدد کرتا ہے، ایران میں بھی کرتا ہے، عراق میں بھی کرتا ہے، شام میں بھی کرتا ہے. کہتے ایک علی ہر جگہ پہ کیسے چلا جاتا ہے؟ ڈوب کے مر جا. شیطان ہر جگہ پہ جا سکتا ہے، امام ہر جگہ پہ نہیں جا. کتنی طاقت ہے اس کے پاس. قبلہ دعا آپ کی چاہیے. میرا بعض اوقات جی چاہتا ہے جو بندہ علی کے اختیار نہیں مانتا اسے سامنے بٹھاؤں اور قرآن سے ابلیس کے اختیار سناؤں اور پھر اس سے پوچھوں کہ جب اللہ کے دشمن کے پاس اتنے اختیار کتنے اختیار ہیں. میں بھی بتا دیتا ہوں. جناب ابراہیم نے خواب دیکھا کہ میں بیٹا ذبح کروں. قرآن میں پوری کہانی. جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں نے تیری گردن پہ چھری رکھی ہے، لیکن اس خواب کا ذکر ماں سے نہیں کرتا. اگر ماں مجھے کہاں جا رہے تو کہنا کہ واقعے کے ساتھ اس کے دوست کے گھر دعوت پہ جا. اور یہی جناب اسماعیل نے کہا. تفاسیر کہتی ہے کہ جناب ابراہیم اسماعیل کو لے کے نکلے ہی تھے کہ دروازے پہ دستک ہو گئی. ابلیس روح بدل کے دروازے پہ کیا کہنا. اس نے آگے بی بی حاجرہ سے جناب اسماعیل کی ماں سے جناب ابراہیم کی بیوی سے کہا بیوی تجھے پتا ہے اسماعیل کہاں گیا؟ فرمایا کہیں کہ تو یہی کہیں کہ دوست کے گھر دعوت ہے. اس نے کہا دعوت نہیں ہے، ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے گیا. رکھ مولوی کے سر پہ قرآن جو خواب نبی نے بیوی کو نہیں بتایا. ارے واہ واہ واہ. اس میں ہوتے تو آپ جو خواب اسماعیل نے ماں کو نہیں بتایا کیا کہنے. اس کو کیسے پتا؟ مولوی کہتا جی اصل میں ابلیس کے پاس اتنی طاقت ہے وہ نبیوں کے مزاج جانتا ہے. ابلیس نبیوں کے مزاج جانتا ہے، علی نوکروں کی دعائیں نہیں جانتا. خدا نے کہا نکل جاؤ میرے دربار سے. اس نے کہا جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے، میں پھر مقابلہ کروں گا. خدا نے کہا کس چیز سے مقابلہ؟ اس نے کہا میرے پاس طاقت ہوگی، مہلت ہوگی، موت مجھے آنی کوئی نہیں، مقابلہ میں کروں گا. قرآن ممبر میں لے آؤ. قبلہ تشریف فرما ہے بر صغیر پاک و ہند کی عظیم علمی شخصیت کے سامنے کے جملے کہنے لگا ہوں. عزت آل رسول کی قسم ہے قرآن میں ابلیس کا چیلنج آج بھی لکھا ہوا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کے نیچے سے مسلح کھینچوں گا، میں ان کی زکات کا سامان چوری کروں گا، میں انہیں طواف کعبہ سے نکالوں گا، میں انہیں روزہ نہیں رکھنے دوں گا، میں انہیں حج نہیں کرنے دوں گا. اس نے جتنے بھی اعمال کریں میں صرف صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، میں صرف صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. دنیا صراط مستقیم کے قریب آئے گی میں ہٹاؤں گا، قریب آئے گی میں ہٹاؤں گا. میں پوری کوشش کروں گا کہ اس آدم کی اولاد صراط مستقیم کے قریب نہ آئے. مرضی کا مولوی رکھ، مسجد کا ہو یا مدرسے کا، سر پہ قرآن رکھ کے صرف اتنا پور یہ صراط مستقیم چیز کیا ہے، یہ صراط مستقیم کہتے کسے ہیں. مدینے کی مسجد میں کائنات کے نبی تشریف فرما تھے. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو سکے یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے اس بندے کی طرف نہیں دیکھا. مجھے نام بھی یاد ہے اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، منبر پاک ہے، بندہ ناپاک ہے، میں نام نہیں لیتا، صرف اشارہ کر دیتا ہوں. اس نے پھر دوسری دفعہ اٹھ کے کہا یا رسول اللہ ما ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے پھر جواب نہ دیا. تیسری دفعہ وہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا یا تاریخ کہتی ادھر مسجد کے دروازے میں ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا. رسول نے کہا اپنا سوال اب دوہرا. اس نے کہا میں نے پوچھا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ رسول نے 3 دفعہ اپنی دائیں انگلی کا اشارہ علی کی جانب کر کے ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم، ھذا علی صراط مستقیم. اب ابلیس نے کہا تھا کہ میں بندوں کو صراط مستقیم سے روکوں گا. ہمیں ابلیس کے پروگرام کا پتہ چل گیا، یہ بندوں کو لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ سے. جہاں بھی تمہیں علی سے روکنے کی آواز سنائی دے تو سمجھ لینا یہ آواز انسان کی نہیں. کیا کہتا ہے؟ واہ 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 واہ. چھوٹی موٹی چیزوں سے تو روکتا ہی نہیں، روکتا ہی اس چیز سے ہے جس سے عمل قبول ہوتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا. اور میں پورے دعوے کے ساتھ منبر سے کہہ رہا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ جب کوئی بھی مسلمان مسلح بھی سامنے کھڑا ہوتا ہے ابلیس قریب کھڑا ہو جاتا ہے. اور جس کے دل میں علی نہیں اور جو منکر ولایت ہے وہ نماز شروع کرتا ہے ابلیس مسکرانا شروع کرتا ہے.
وہ جتنی دیر نماز پڑھتا رہتا ہے ابلیس مسکراتا رہتا ہے، وہ نماز ختم کر کے مصلی بند کر رہا ہوتا ہے، ابلیس کہتا خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر تیری قبول ہونی ہوتی تو میری بھی ہو جاتی، کیونکہ میں بھی حجت کا منکر ہوں، تو بھی حجت کا منکر، حجت کا منکر۔ ہماری مجبوری ہے، ہمیں جو کچھ مرضی کہو، ہماری مجبوری ہے، تمہارا کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہے۔ ہمارا علی کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ہمارا علی ہم کیا کریں، ہم علی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم علی ولی اللہ پڑھتے اس لیے ہیں کہ ہمیں اپنی ماں کا کردار نہ بتانا پڑے۔ ولایت علی شریف ماؤں کی اولاد کی عزاداری شبیر دو ہی ستون ہیں، یہی مقصد تھا، یہی مجلس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ دو چیزیں حسینیوں تک پہنچے، ولایت علی نہ چھوڑنا، عزاداری حسین نہ چھوڑنا۔ ولایت علی پہ خرچہ بیٹوں کا ہوا ہے، عزاداری پہ خرچہ بیٹیوں کا ہوا ہے۔ اس عزاداری کی آج کہتے ہیں کہ فلاں ملک میں عزاداری، یہ سب ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم تو استعمال ہوئے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے بڑا کام چھوٹوں سے لیا۔ اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو آپ دعا فرمائیے گا، اس عزاداری کی اصل بانی تو بنت علی ہے، جس بی بی نے قید خانے میں عزاداری کی بنیاد، اس عزاداری کی بنیاد کسی تخت اور تاج والے محل سے نہیں، قید خانے سے ہوئی۔ کیا کہنے شہزادی سیدہ زینب کہ بازار شام میں اگر ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو ہاتھ گردن کے پیچھے باندھنے کی وجہ یہ تھی، جب تک ہاتھ سامنے رہے علی کی بیٹی کڑیوں کا ماتم کرتے۔ دو صدرے سن لیجئے گا، ایک آنسو آ گیا ایک اور آ جائے گا، تیری اور میری بخشش کا سامان بن جائے گا، بانی مجلس کی محنت قبول ہو جائے گی، دور دراز سے جانا۔ جب پہنچ گئی ہے نا کہنے نے بھاگ کے مدینے میں، کبھی یہ منظر دیکھنا ہو تو بیٹی جب بیٹے گھر آئے تو بیٹی کو اس وقت خاندان والوں سے ملتا دیکھیے گا، بیٹی نظر بھائی باپ کے گلے لگتی ہے، مرزا باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا تجھے تیرے گھر میں تکلیف، بیٹی درد نہیں بتاتی، بھائی سر پہ پیار دے کے پوچھتا بتا تجھے تیرے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں، بہنیں نہیں بتاتی، لیکن جب ماں کے گلے لگتی ہے پھر رو کے کہتی ہے بھائی اماں بابا پوچھتا رہا میں نہیں بولی، بھائی پوچھتا رہا میں نے نہیں بولی، لیکن اماں مجھے بڑی تکلیف، اماں مجھے یہ مسئلہ بھی ہے، اماں مجھے یہ درد بھی ہے۔ جب علی کی بیٹی واپس مدینے پہنچی ہے، سید الساجدین سے بھی کہا سجاد مجھے صرف اتنا بتا میرے نانے کی قبر کہاں ہے؟ مولا سید الساجدین کی آواز آئی وہ سامنے قبر ہے۔ علی کی بیٹی اٹھی اور قبر رسول کی جانب چلی۔ اگر وہ سید بیٹھا مجمع میں تو مجھے وہ معاف کرے گا، میں نے صرف چلی کہا، میری مجبوری تھی، میں یہاں لفظ پہ پردہ ڈال گیا۔ کتابیں لکھتی ہیں علی کی بیٹی قبر رسول کی جانب ایسے گئی جیسے اکبر کی لاش پہ سر سے لے کے پاؤں تک زخمی تھی، قرآن کی آیت قبر نبی پہ سیدھی نظر پڑی، علی کی بیٹی نے روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، 4 شعر پڑھے علی کی بیٹی، بی بی نے پہلا شعر پڑھا، بی بی رو کے کہتی ہے نانا تیری اذان بچ گئی میرا مؤذن مارا۔ جو ماتم میں بیٹھو جن کے ماتم کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، بی بی نے دوسرا شعر پڑھا، بی بی رو کے کہتی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی مارا گیا۔ یہ جملہ کہنے کے بعد علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے بی بی نے تیروں والا کرتا نکالا، کرتا نکال کے قبر رسول پہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا۔ اتنا جملہ کہنا تھا قبر رسول پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے، زینب کرتا ہٹا لے۔ بی بی رو کے کہتی نانا تجھے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کا چراغ بجھا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں کو مارا ہے۔ یہ کہہ کے قبر رسول سے چلی علی کی بیٹی، سامنے ماں کی قبر پہ نظر پڑی، پھر بی بی ماں کی قبر پہ گلے سے لگ گئی، رو کے کہتی اماں نانا پوچھتا رہا میں نہیں بولی، حسن پوچھتا رہا میں نہیں بولی، اماں ایک دفعہ قبر سے نکل میں تجھے رسیوں کے نشان
اللہ